अपने इंडियन नाजरीन के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया में जो इंडियन मीडिया है वो बिल्कुल हर वक्त पाकिस्तान को फोकस किया हुआ होता है, लेकिन इंडियन मीडिया देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया हमें बहुत मासूम नज़र आने लगा। मैं गया था भारत में, तो तकरीबन 10 दिन मैं वहाँ पे रह के आया। खुदा को हाज़र नाज़र जान के उन लोगों पे तरस आया मुझे। मानी शंकर अय्यर साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी, जसवंत सिंह साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। इनको लगाम देने की ज़रूरत है। आरएसएस जो कि एक कट्टर मजहबी टाइप की तंजीम है और बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। अमृतसर जाएं, हम जालंधर जाएं, हम दिल्ली जाएं, बनारस जाएं, लखनऊ जाएं, ये सारे शहरों की कहानियां हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे और तेरे घर के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम भी हम अपने इंडियन नाजरीन के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा रहमान मलिक, और हमज़ा रहमान मलिक को इंडिया की ज़ियारत करने का शर्फ हासिल है। तो यहाँ मीडिया पे हम देखते हैं कि इंडिया में जो इंडियन मीडिया है वो बिल्कुल हर वक्त पाकिस्तान को फोकस किया हुआ होता है, और जो भी वहाँ पे होता है ऐसे लग रहा है जैसे इस सब के पीछे पाकिस्तान है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, और हम पाकिस्तानी मीडिया पे भी बहुत तनकीद करते रहते हैं कि ये गलत ख़बरें और मतलब कि सनसनीखेज़ी वगैरह, लेकिन इंडियन मीडिया देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया हमें बहुत मासूम नज़र आने लगा। जी हमज़ा रहमान मलिक साहब, मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने ये जिक्र कर दिया कि मैंने इंडिया की ज़ियारत की हुई है। बिल्कुल, मैं गया था भारत में, तो तकरीबन 10 दिन मैं वहाँ पे रह के आया, और मैंने वहाँ पे जो हालत ज़ार देखी है, यकीन करें खुदा को हाज़र नाज़र जान के उन लोगों पे तरस आया मुझे। क्योंकि बहुत गुर्बत है वहाँ पे। जिस मुल्क में पॉपुलेशन के मुताबिक टॉयलेट्स ही नहीं है, वहाँ पे और मतलब लीस्ट जो नीड होती है वही ऐसे लोग हैं कि जो फुटपाथ पे पैदा हुए हैं और फुटपाथ पे, तो वो बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मानी शंकर अय्यर साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी, जसवंत सिंह साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त मैंने उन्हें ये कहा था कि आपका मीडिया एंटी प्रोपेगेंडा, जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो हर वक्त, तो अब ज़ाहिर है उनका अपना एक नुक्ता नज़र था, और वो नुक्ता नज़र इतना अच्छा था, वो ये कहते हैं कि इनको लगाम देने की ज़रूरत है। ये उस वक्त की बात है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन असल में बात ये नहीं है कि हमारा मीडिया और उनका मीडिया। देखें, पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, यकीन माने कि ये बहुत सुलझे हुए लोग, बहुत सुलझे हुए लोग। मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन इंडियन मीडिया देखने के बाद अब मैं कन्विंस हो गया। नहीं, आप टाइम्स नाउ देखें, आपको पता चलेगा कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शायद उसका हेडक्वार्टर है। वो जो लगातार लगाए हुए वो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं जी, राहुल को पता नहीं क्या हो गया है, और नॉन स्टॉप, कोई पंक्चुएशन नहीं, कामा, फुल स्टॉप। और अभिनंदन का जब ये वाक़या हुआ था, तो जब वो बॉर्डर पे खड़े थे, तो उस वक्त जो टाइम्स नाउ और बाकी जो इंडियन मीडिया था, मैंने कहा यार, पहले तो मैंने कहा भी चीट ना करो, अपने आप को चीट, अपनी आवाम को चीट ना करो, जो बात है उसको जाने दो। लेकिन यकीन करें वो है ही इस काबिल कि उनको चीट करना है। असल में ये जो हमज़ा ने जिक्र किया कि इंडिया में उन्होंने देखा कि किस तरह गुर्बत है और किस तरह लाचारी है और महरूमी है। पाकिस्तान में भी हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन शायद इतने बुरे नहीं है जितना कि इंडिया में है, क्योंकि आबादी का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो इस पूरे खित्ते का एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर इंडिया का, और उसके बाद ये पाकिस्तान का मसला है। तो इसमें हम देखते हैं मीडिया जो ओपिनियन लीडर होता है, लीड करता है ओपिनियन को, इंडियन मीडिया के बारे में हमें लगता है कि वो लीड नहीं कर रहा, बल्कि वो फॉलो कर रहा है कुछ ख़ास ग्रुप्स को। मसलन आरएसएस जो कि एक कट्टर मजहबी टाइप की तंजीम है, और बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। तो जब ऐसे लोग हुकूमत करेंगे तो इंडिया में क्या हुआ, यानी इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है इस दौरान क्या इंडिया ने कमाया कुछ या गंवाया कुछ? अपने उन मुसलमान भाइयों, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ
جن کے ساتھ سال ہا سال سے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کشیدگی کی ایک فضا پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے خود سب سے زیادہ مسائل انڈیا، آپ کسی قوم کو ختم تو کر نہیں سکتے لیکن اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو حمزہ رحمان ملک صاحب، ہم تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا پہ انڈیا کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اور ایون ہم نے امن کی آشا کا ایک مہم ہم نے چلائی تھی، اور پاکستان میں گہری ایک خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقوں میں اپنی بات کروں گا، میری تو بہت خواہش ہے کہ یار انڈیا کے ساتھ یہ واگا بارڈر پہ ہم روٹین مطلب جائیں، کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، ہم امرتسر جائیں، ہم جالندھر جائیں، ہم دہلی جائیں، بنارس جائیں، لکھنؤ جائیں، یہ سارے شہروں کی کہانیاں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے جو اوپینین ہوتی ہے، رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا ہونے والی ہے، اس پہ آپ پہلے رائے بلڈ اپ کریں، اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کریں، یا کوئی ایونٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بعد آپ اس کے اوپر رائے دینا شروع کر دیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نظریہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز کو اس حد تک سافٹ کر دیا جائے کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے کہ ہم فری آنا جانا شروع ہو جائیں۔ لیکن اس کے پیچھے گیم یہ ہے، میری باقاعدہ باتیں ہوئی ہیں، میں ان سے ڈسکس کیا ہے، میرے پاس ان کے ثبوت موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس انتہا درجے کا ٹیلنٹ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اکٹھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ری یونیفائی ہو جائیں اور اس ٹیلنٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس دماغ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 1857 میں جو سوچ تھی کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے، وہ ابھی بھی یہی سوچ ہے کہ ان کو مزدور بنا کے رکھو اور ہم اوپر ڈیسیژن میکر ہوں۔ تو جب نظریہ آپ کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کو اگر تعلقات بنتے ہیں تو برابر کی سطح پہ نہیں لے کے آنا، تو پھر آپ کیسے یہ خواہشات پوری ہوں گی؟ میں آپ کو بتاؤں، جرنلزم، ہم تو جرنلسٹ تو ہیں، لیکن ابھی یہ چونکہ ہماری ایک نجی پرائیویٹ بیٹھک ہے نا ہماری، ہم اس پہ کھل کے باتیں کر سکتے ہیں۔ انڈیا سے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے آپ، یہ انڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہاں RSS یا آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی فوج وہ چاہتی ہی نہیں کہ پاکستان سے مراسم اچھے ہوں۔ نہیں، یہ تو جنگ ایک کاروبار ہے، جن لوگوں کا اس سے مفاد وابستہ ہے تو وہ تو چاہیں گے کہ کشیدگی ہو، اسلحے کی دوڑ ہو، اور ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے سے دفاع پہ خرچ ہو جائے، وہ تو یہی چاہیں گے۔ لیکن جنگ جو ہے نا، یہ کوئی مستقل کیفیت نہیں ہے، مستقل کیفیت امن کی ہے، اور انڈیا کے ساتھ ایسا دور آیا ہے ہمارے کہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، لیکن وہی میں پھر کہوں گا، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، اب بھی تسلیم نہیں کر رہے، اب بھی ان کا اکھنڈ بھارت ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اور اس میں پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان اب حقیقت ہے، آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے۔ اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ کہ ہم تو بالکل امن چاہتے ہیں، اور انڈین جو ایکٹرز ہیں، جو سنگرز ہیں، وہ پاکستان میں ایکولی پاپولر ہیں۔ ہمارے اگر کوئی تعصب اور تنگ نظری ہوتی تو ہم ان کو بھی پسند نہ کرتے، لیکن ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ انڈین پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں، پاکستانی پلیئرز انڈیا میں جب یہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں آپس میں میچ کسی تیسرے ملک میں، تو ایک دوسرے کو بلے اور بال گفٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اگر سپورٹس ہے تو ہم سپورٹس مین کو پسند کرتے ہیں، سنگر ہیں، میوزیشینز ہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے، یہ انڈیا غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ آخری بات، اب چونکہ کلوزنگ پہ آپ جا ہی رہے ہیں نا، یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم ہیں مسلمان۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے نظریے پر زندہ ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن، اور اگر امن کو آپ کمزوری سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو 1400 سال سے لے کر آج تک ہسٹری جو ہے نا، میں یہ اس بات میں جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے جب بادشاہ روم کو پتہ چلا کہ یہ 3500 ننگے بھوکے نوجوان عرب کے آ رہے ہیں اٹیک کرنے، تو کہا یار تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پیسے لے لو ہم سے، جو چیز چاہیے لے لو، اٹیک شیک والا یہ ہم بہت بڑی امپائر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا تھا، میں بینگ مسلمان آپ بتا رہا ہوں کہ اے بادشاہ روم، کالی مینڈنیوں پر سوار تمہاری جانب عرب کے وہ شاہ سوار آ رہے ہیں جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ تو جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ تو مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس طرح کے چیلنجز نہ کریں، وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا کہ دیکھیں،
ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر جنگ مسلط کی گئی، آپ یقین کیجئے پاکستانی انجوائے کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا 65 میں جب انڈین جہاز لاہور کی طرف آ رہے تھے تو لاہور کے لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے تالیاں بجاتے تھے کہ آؤ تو صحیح. تو ہم نہیں چاہتے وہ. آپ ہمیں کمزور مت سمجھو. پوری دنیا دیکھے انڈیا پاکستان سے 7 گنا ہے، لیکن دنیا کا خیال ہے کہ یہ 2 برابر کے ملک ہے. تو اگر ہم نے اپنے ان تمام تر امن کی خواہش کے باوجود دنیا کو یہ یقین دلایا ہے کہ یہ 2 برابر کے ملک ہے، جب برابر کی ٹکر ہوگی نا، اس میں بھی آپ سائنسدانوں کی اور رپورٹس دیکھ لیں. اور ایک ہاں جملہ یہ بھی ہاں ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے بھائی، میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، اللہ کرے یہ خیال غلط ہو، بھارت کے پاس یہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ امن کے لیے آخری چانس ہوگا. اور بھارت ہی میں پیدا ہونے والے ایک شاعر کی اس شعر پہ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے. ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، میرے اور تیرے گھر کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. بہت شکریہ.